سے رمضان کی تیاری کے حوالے سے شعبان کے اندر ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے. تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم میں سے ہر شخص، جتنے لوگ بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں، وہ ابھی سے یہ تہیہ کر لیں، اپنے آپ کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے انشاءاللہ رمضان کے لیے بھرپور تیاری کریں گے، تیار ہو جائیں گے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے. صرف چند دن باقی ہیں. سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ابھی سے نفلی روزے رکھنے شروع کر دیں. کم از کم شعبان سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت شریفہ یہ تھی کہ سال کے اور کسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے. رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے شروع کرتے تھے. تو ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنے شروع کر دے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ورنہ خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تاکہ کمزوری نہ ہو جائے امت کی، کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے بھی پھر چھوڑنے پڑ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کے لیے، رمضان کے روزوں کی پریکٹس کے لیے، اور رمضان میں سب سے بڑی عبادت ہے بھی روزہ رکھنا ہی، تو اس کی پریکٹس شعبان کے مہینے سے شروع کر دیں تاکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہو، عادت ہماری بن چکی ہو روزہ رکھنے کی. تو سب سے پہلا کام جو استقبال رمضان کے لیے ہم، رمضان کے استقبال کے لیے ہم کریں، وہ روزے رکھنے کی پریکٹس کریں، پہلے سے نفلی روزے رکھیں. اور دوسری چیز ہے رمضان کے اندر رات کی عبادت تراویح. تراویح میں قرآن پاک سننا، پڑھنا. تو ابھی سے ہم اپنی عادت بنائیں تاکہ تراویح کے لیے پریکٹس ہو جائے. ابھی سے ہم اپنی عادت بنا لیں، ہم تہجد کی نماز کو باقاعدہ شروع کر دیں روزانہ. صرف چند دن باقی، میں نے پہلے عرض کیا، رمضان کے مہینے میں ہم تہجد کی نماز ابھی سے شروع کر دیں اور لمبی لمبی رکھتے پڑھیں. جتنی قرآن پاک کی صورتیں آتی ہیں ساری پڑھیں تہجد کے اندر. قرآن پاک ویسے بھی پڑھنا ہو اور نوافل کے اندر بھی پڑھے، تہجد کی نوافل کے اندر پڑھے قرآن پاک، تاکہ ابھی سے ہماری عادت بن جائے رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تیاری ہو جائے ہماری. اور تیسری چیز محترم سامعین، وہ ہے اب گناہوں سے بچنا، گناہوں کو ترک کرنا، چھوڑنا. ہم روزمرہ کتنے گناہ کرتے ہیں، ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں کہ رمضان کے اندر ہم گناہ نہیں کریں گے. دیکھیں آج کل نوجوان سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کتنی بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو ابھی سے وہ کوشش کریں کہ ان بےہودہ چیزوں کو چھوڑنے کی. جس برائی کے اندر جو انسان مبتلا ہے، ہر انسان کو اپنا خود پتا ہے، جس برائی کے اندر جو انسان مبتلا ہے وہ اس کو ابھی سے چھوڑنے کی کوشش کرے، کم کرتا چلا جائے. رمضان کے اندر، رمضان کا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. تو آج سے ہی ہماری کوشش ہو، اب جو بھی بندہ ہم میں سے جس بھی برائی کے اندر، جس بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے. چور ہے، چوری کرنے میں کو چھوڑنا شروع کر دے. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کو چھوڑنا شروع کر دے. غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کو وہ چھوڑنا شروع کر دے. اور رمضان میں تو بالکل بھی گناہ نہ ہو انسان سے، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہ ہو انسان سے. ابھی سے پریکٹس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ دیا ہے، ابھی ہمارے پاس چند دن کی مہلت بھی ہے، وقت ہے ہمارے پاس چند دن کا. چند دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ابھی سے ہماری پریکٹس ہو. ہم وہ ایک تو روزے، نوافل کے نفلی روزے رکھیں، اور پھر رات کو تہجد کی نماز پڑھیں تاکہ نماز کی وہ پریکٹس ہو، تراویح کے لیے پریکٹس ہو. اور پھر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی کوشش کریں، ابھی سے شروع کر دیں. ویسے تو ہر وقت انسان کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، گناہ سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے معافی کا مہینہ دیا ہے. تو اس مہینے کے اندر ہم گناہوں کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کریں، اور ابھی سے کوشش کریں تاکہ رمضان کے اندر چھوڑنے میں آسانی پیدا ہو جائے، ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب ہر انسان کو پتا ہے جو جس برائی کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ اس کو دیکھ لے، اس کو چھوڑنا شروع کر دے، اور اللہ سے مانگتا ہوا چھوڑنا شروع کر دے. انسان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ انسان اپنی طرف سے کوئی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، اور نہ انسان اپنی طاقت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے.
अल्लाह से माफी मांगता रहे, अल्लाह से जो है ना वो मदद मांगता रहे, या अल्लाह मैं इस गुनाह को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या अल्लाह ये तेरी भी नाफरमानी है, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानी है, या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे इस गुनाह के तर्क करने में, इसको छुड़वाने में मेरी मदद कर दे। दिन में इंसान वो गुनाह ना करे और रात को अल्लाह के हुजूर माफी मांगे, अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह मेरी इस गुनाह को छोड़ने में मदद कर दे, ताकि मैं इस गुनाह को तर्क कर दूं, छोड़ दूं। किसी वक्त भी गुनाह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रमजान का महीना खास माफी का महीना है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए खास बख्शिश का महीना है। तो इस महीने के अंदर हमारी भरपूर कोशिश हो कि हम सारे गुनाहों से तौबा कर लें, हर गुनाह को छोड़ दें। एक महीने तक छोड़े रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि हम उस गुनाह से फिर हमेशा के लिए पाक हो जाएंगे। दुनिया बहुत मुख्तसर है, दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद दिन की हमें ये मोहलत दी है, जिंदगी दी है, इसके अंदर हम गुनाहों से तौबा करें और भरपूर फायदा उठाएं जो वक्त हमारे पास बाकी है। पता नहीं कब मौत का नकारा बज जाए। तो एक तो हम रोजों का एहतमाम करें, नवाफिल रोजे रखें। अब नवाफिल रोजे, हमारा हाल ये है कि रमजान के रोजे, फर्ज रोजे छोड़ रहे, अक्सर नौजवान लोग जो है ना रोजा नहीं रख रहे, तो रमजान के रोजे कहां से रखेंगे? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। और फिर दूसरी चीज ये, फराइज नमाज की जो है ना वो पाबंदी नहीं है, नवाफिल की कहां से पाबंदी करेंगे हम? कम अज कम आखिरी दर्जा ये फराइज की तो अभी से पाबंदी शुरू कर दे। तकरीबन 5-7 दिन बाकी है, 2-4 दिन ईद के बाद तक चले जाएंगे, 40 दिन तकबीर उला वाली जो फजीलत है वो भी हासिल हो जाएगी। तकबीर उला के साथ अभी से पाबंदी करना शुरू कर दे और गुनाहों को बिल्कुल तर्क, हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दे कि अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरी तौबा इससे, मैं कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। देखें फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होती हैं, कैसे हमारे हर काम के अंदर, हर मामले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ शामिल हाल होती है। हम करके तो देखें, एक मर्तबा करते हैं, दूसरी मर्तबा